اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں ان سے تو آپ اتفاق نہیں کرتے. ابھی ان کی نعت آپ نے پڑھ دی مصطفیٰ جان. ہم اعلیٰ حضرت کی ہر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ صحیح بات کی آپ نے تصدیق کرنی. ان کی نعت خوانی پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی نعت خوانی میں نے تو یہ نعت پڑھی ہوئی ہے، میری تو ویڈیو میں ریکارڈ ہے. اچھا. پیش حق مجدہ صفات کا سناتے جائیں گے، یہ بھی میں نے نعت پڑھی ہے. شفاعت کی آپ منکر نہیں ہیں؟ جی شفاعت کے ہم کیوں منکر ہیں؟ ہم شفاعت کے منکر ہیں ان لوگوں کے حق میں جو شرک کرتے ہیں کہ آپ کو شفاعت نہیں ملنی. شفاعت ہمارا حق ہے، ہم موحدین ہیں. آپ ہماری پوری امت کی تکفیر کری. نہیں پوری امت کی نہیں کر رہے. اب آپ نے جو کہ سیدھا کہا ہم شفاعت کے منکر ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کس کے منکر ہیں. آپ بھی منکر ہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دنیا میں اس نے کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے. میں اس دعا کے ذریعے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت میں سے میرے ہر امتی کو حصہ ملے گا سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہوا. یہ نبی کا فرمان ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے. شرک تو نہیں کرتے تعویل کے ساتھ. وہ آگے میں جاتا ہوں، طویل پہ بھی آتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرک کو یعنی شرک کا نام تو لینے دینا. آپ لوگ الرجی کیوں ہوتے ہیں اس لفظ سے؟ اگر آپ نہیں کر رہے تو الرجی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے گستاخی کے فتوے لگائے، میں تو کوئی الرجی نہیں ہوا، میں نے تو جواب دیا ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں اس طرح. آپ بھی تسلی سے سنیں کہ بھائی نبی علیہ السلام نے کہا کہ مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے. اچھا. شب معراج عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو 3 تحفے ملے ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا گفٹ دیا. نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور نمبر 3، آپ کا جو امتی شرک نہیں کرتا ہوگا نا میں اسے بخش دوں گا. یہ 3 تحفے آپ کو شب معراج ملے ہیں. تو شرک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اچھا مجھے بتائیں یہ درباروں پہ جا کے جو سیدھے جا کے گر رہے ہیں، اسے تو کنڈیم کیا نا پیر نصیر احمد شاہ صاحب نے. لیکن مجھے بتائیں یہ وہابی ہیں جو گرتے ہیں، یہ ہے کس کی مخلوق ہے؟ مطلب جن کی ہے وہی سنبھالے نا جی، کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اور ان مزارات کے اوپر ان کاموں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم تو روکتے ہیں. اچھا آپ روکتے ہیں، آپ کو مبارک ہو. آپ جہلم بھی تشریف لیں. جہلم میں بھی اس وقت درجنوں مزارات ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں. یہ خدمت کس نے کرنی ہے؟ یہاں پہ جلسے جلوس تو بریلوی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ سارے کے سارے جو سرکس اور میلے ٹھیلے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو رکوانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے. اگر کوئی اہل حدیث رکوائے گا اس کو کہتے ہیں یہ بزرگوں کا منکر ہے. آپ روک دیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کو روکنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم تو علمی جہاد کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، اس سے بچ جائیں. تو ہم کوئی منکر نہیں ہے نا نعت خوانی کے. ہم کہتے ہیں نعت پڑھیں یار، نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کریں. آپ کو مشکل کشا اور حاجت روا اس اعتبار سے یعنی بنا کے پکارنا اور آپ سے دعائیں کرنا. ٹھیک ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا، صحابہ نے تو نہیں کیا. بخاری مسلم حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا. انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر ثابت قدم ہیں اور اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی. حضور دنیا میں موجود ہے اور صحابہ کرام یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہہ رہے. اس ایک حدیث نے 3 عقیدے کلیئر کر دی اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ آپ کے صحابہ کو یوں دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. یعنی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں مانتے تھے، عالم الغیب نہیں مانتے تھے اس اعتبار سے. اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد بھی نہیں مانگتے تھے، بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہاں نبی کو جب اللہ بتاتا ہے تو وہ تو اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا ہے، اے غیب کی خبریں دینے والے. ٹھیک ہے نا. تو غیب کی خبر تو نبی علیہ السلام دیتے ہیں.